حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو کہ مشرک عقیدے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، عقیدہ شرک میں جو جھوٹ ہے، جو تکبر ہے، جو غرور ہے، وہ جو جہالت ہے، وہ جو بغض ہے، وہ جو ضلالت اور حماقت پائی جاتی ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں اس واقعے میں دکھائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور صاف، خاص طور پر ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کی حکمت، ان کی درد مندی بھی ہمیں اس واقعے میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ جو دین کے داعی ہیں، جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے سامنے حقیقی داعی کا سراپا آ جائے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کے اولاد میں انبیاء، صلحاء، بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ تو سورہ مریم ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی تو والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کی نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید کے اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہی کیا۔ اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا۔ لیکن آپ کے جو والد تھے آزر، وہ دھمکیوں پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا، تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ آیت نمبر 46 میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود وہ رائے راست پر نہیں آئے اور نہ ہی ان کے قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ نے محض اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے عراق سے شام کی ہجرت فرمائی۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس و غمخوار عطا فرما دیے، یعنی آیت نمبر 50 تک۔ اور اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات اور شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور اس کے بعد بتایا کہ مشرکین جو ہیں، جو کہ نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں اور جزا اور سزا کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ مومنوں کے لیے اللہ کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اللہ، موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا، جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں، خالص اسی کے اوپر رہ جاتے ہیں، اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ اپنے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ اطلاع جبرائیل کو دیتے ہیں، جبرائیل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، سارے آسمان والوں کو اطلاع ملتی ہے اور یہ سب نفرت کرنے لگتے ہیں، اور بالآخر نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے، زمین والی بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈالے اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت ڈال دے کہ ہمیں سچے طریقے سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم خیر الامم ہیں، جنہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکنے والے بن جائیں اور ایک اللہ کی سچی پکی عبادت کریں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں آ کر ہماری سورہ مریم مکمل ہوتی ہے۔